السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک روایت بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ ہاں جبریل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے جبریل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی۔ ناظرین کرام، یہ حدیث شریف عام طور سے بے شمار مقررین مختلف طبقات اور مسلک سے تعلق رکھنے والے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی، یہ حدیث جو ہے سراسر من گھڑت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر ایک نامعلوم مؤلف کی کتاب جس کا نام ہے کتاب التشریفات فی الخصائص والمعجزات سے بغیر کسی سند کے مذکورہ روایت کو نقل کیا ہے، اور یہی بات مذکورہ روایت کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، جس کے باوجود مذکورہ روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ لہذا سوال میں مذکورہ روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے، علامہ حلبی نے اس کتاب کو، اس روایت کو اپنی کتاب میں جو نقل کیا ہے، ایسی کتاب سے نقل کیا ہے، نہ تو اس کتاب کے لکھنے والے کا نام کا پتہ اور نہ اس روایت کی سند کا پتہ۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر سند کی بڑی اہمیت ہے، اور سند کی وجہ سے آج الحمدللہ ہمارا جو مذہب ہے یہ محفوظ ہے اور معمون ہے۔ اگر سند نہ ہوتی تو پھر جس طریقے سے دیگر مذاہب وہ خلط ملط ہو گئے، حق اور جھوٹ باتیں مل گئی اور وہ بے اعتبار ہو گئے، تو اسی طریقے سے ہمارا مذہب بھی وہ بے اعتبار ہو جاتا۔ سند کی حیثیت کیا ہے، محدثین کیا فرماتے ہیں، مختصر سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسناد دراصل کسی بھی علم کے قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کا اہم ذریعہ، خصوصاً علم حدیث میں کہ اس کے پورے ذخیرے کا دار و مدار سند میں مذکور راویوں پر ہوتا ہے۔ راوی قابل اطمینان ہو تو حدیث قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے مشہور حافظ علامہ ابو سعد السمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الاملاء والاستملاء میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات روایت کرنا ضروری ہے، اور ان کی صحت کی معرفت صحیح سند سے ہو سکتی ہے، اور سند کا صحیح ہونا اس طرح معلوم ہوگا کہ اس کے تمام راوی ثقہ اور عادل ہوں، یعنی معتبر ہوں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا مشہور ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے کہ سند دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ کہتا۔ اسی لیے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، اگر سند نہ ہوگی اور سند کے سلسلے میں محدثین کرام کا مذکورہ سخت طرز عمل نہ ہوتا تو اسلام کی علامت مٹ چکی ہوتی، جس کے نتیجے میں ملحدین اور اہل بدعت جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اور الٹی سندیں پیش کر کے دین میں گھس جاتے، کیونکہ احادیث کو اسناد سے بے نیاز کر دیا جائے کہ ان کی بنیاد ختم ہو کر ناقص رہ جائے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن العربی کا قول علامہ عبدالحی قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست الفہارس والاثبات میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسناد کی خصوصیت سے صرف اس امت کو نوازا ہے، لہذا دین کی باتیں نقل کرنے میں یہود و نصارہ کی روش پر نہ چلو کہ بغیر سند کے دینی باتیں سنانے لگو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت خود اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھو گی۔ تو سند کی اتنی اہمیت ہے ہمارے مذہب اسلام کے اندر کہ کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث بغیر سند کی وہ قابل قبول نہیں ہے،
اور بغیر سند کے باتیں بیان کرنا یہ یہود و نصارہ، ملحدین اور اہل بدعت کا شعار اور طریقہ، اس لیے ہم اس روایت کو بالکل باطل کرتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ جواب آیا ہے کہ ساری باتیں موضوع اور من گڑت ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں اس کی سند موجود نہیں ہے۔ علامہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نامعلوم شخص کی کتاب سے اس کو نقل کیا ہے، نیز اس روایت کی کوئی سند بھی نہیں، لہٰذا اس روایت کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے اس طرح کی اور اس روایت کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی بات منسوخ کرنا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہی ہو، یہ انسان کے جہنم میں جانے کے مترادف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رب کریم ہمیں صحیح اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔